بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان خیل ایسوسیٹس کے چینل پہ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ شاہ فیصل عثمان خیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کو پہ بات کریں گے وہ ہے جو بہت ہی ضروری ٹاپک ہے اور تقریباً ہر ایک گھر کا یہ مسئلہ ہے، اور وہ ہے وراثت کا۔ جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی اور کن کن لوگوں میں تقسیم ہوگی، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ جب کوئی بندہ، مرد یا عورت وفات پا جاتے ہیں اور اپنے پیچھے اپنی جائیداد چھوڑ جاتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ان کی جائیداد سے اس کے فیونرل چارجز کو، جو کفن دفن کے اور اس سے ریلیٹڈ جو چارجز ہیں، پیسے ہیں، وہ پہلے نکالے جاتے ہیں، مائنس کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد متوفی یعنی جو فوت ہوا ہے اس پہ اگر کسی کا کوئی قرض وغیرہ باقی ہے تو اس سے وہ اس کی جائیداد سے چھوڑے ہوئے مویبل یعنی پیسوں کی شکل میں اگر کچھ ہو تو اس سے وہ قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اسلامک قوانین کے تحت وارثان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جن کو ہم قانون جو ہمارا ہے اسلامک پرسنل لا، اس میں نمبر 1 پہ کہتے ہیں شیئررز، جن کے شیئرز اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اسلامی قوانین میں فکس مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کو شیئرر بولتے ہیں۔ دوسرے قسم کے وارثان جو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ان کو ریزیڈری بولتے ہیں، اور تیسرے قسم کے جو وارثان ہیں ان کو ہم ڈسٹنٹ کنڈرڈ بولتے ہیں، یعنی دور کے رشتہ داران۔ یہ 3 قسم کے وارثان اسلام میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اب ان میں وراثت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے اور کس پروسیجر کے مطابق ہوتی ہے، تو پہلے وراثت میں شیئررز کا حصہ نکالا جاتا ہے۔ شیئررز کا حصہ، اب شیئررز کون ہیں؟ ہم آپ کو ایک یہ ٹیبل آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس ٹیبل میں ان تمام رشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو شیئررز ہیں۔ شیئررز کا ہم نے یہاں آپ کو بتا دیا کہ جو ٹیبل ہم نے آپ کو دکھائی جس میں 4 کالمز ہیں، اور نارمل شیئر کیا ہوتا ہے اور کن حالات میں نارمل شیئر دیا جاتا ہے اور کن مخصوص حالات میں نارمل شیئر نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد اگر جائیداد میں کچھ بچتا ہے تو وہ جاتا ہے ریزیڈریز کو۔ اب آپ سوچیں گے یہ ریزیڈری کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے میں آپ کو دوسرا ایک ٹیبل ہے جو دکھا رہا ہوں، اس میں جو بندے دکھائے گئے ہیں، جو شو ہو رہے ہیں، وہ تمام ریزیڈریز ہیں۔ اگر شیئررز موجود نہ ہوں اور ریزیڈری موجود نہ ہوں جو ٹیبل میں آپ کو دکھائے گئے ہیں، تو پھر جائیداد تقسیم ہوگی ڈسٹنٹ کنڈرڈز میں، یعنی دور کے رشتہ داران میں۔ اب ڈسٹنٹ کنڈرڈ کون ہوتے ہیں، یا دور کے رشتہ داروں کو ہم کس طرح کیٹیگرائز کریں گے، کیسے ان کو وراثت ملے گی؟ ادھر میں آپ کو ایک اسلامی وراثت کے قانون کا ایک اور اصول بتاتا چلوں کہ اگر شیئررز ہوں اور ریزیڈری نہ ہو تو جائیداد ریٹرن ہو جاتی ہے، جس کو اسلامک پرسنل لا کی زبان میں راد بولتے ہیں، یعنی وہ جائیداد جو ریزیڈری کے نہ ہونے کی وجہ سے باقی رہ جائے وہ ریٹرن ہو جاتی ہے شیئررز کو۔ لیکن یہ اس کا ایک ایکسیپشن ہے کہ چونکہ شوہر اور بیوی بھی شیئررز میں آتے ہیں، ان کو یہ نہیں ملتی اگر دور کے یعنی کہ ڈسٹنٹ کنڈرڈ ہو، دور کے رشتہ دار موجود ہوں۔
اگر شیئرز موجود نہ ہوں اور ریزیڈری موجود نہ ہوں جو ٹیبل میں آپ کو دکھائے گئے ہیں، تو پھر جائیداد تقسیم ہوگی ڈسٹنٹ کنڈرڈس میں، یعنی دور کے رشتہ داران میں۔ اب ڈسٹنٹ کنڈرڈ کون ہوتے ہیں یا دور کے رشتہ داروں کو ہم کس طرح کیٹیگرائز کریں گے؟ ڈسٹنٹ کنڈرڈ کے 4 کلاسز ہوتے ہیں، یعنی دور کے رشتہ دار 4 قسم کے ہوتے ہیں جن میں وراثت کی تقسیم کی جاتی ہے۔ ان میں ایک نمبر پہ آتا ہے ڈسینڈنٹ آف دا ڈیسیزڈ، دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسینڈنٹس آف دا ڈیسیزڈ۔ ڈسینڈنٹس نیچے، یعنی متوفی کے نیچے جو لوگ آتے ہیں رشتہ داران، ان کو کہتے ہیں اسینڈنٹس۔ جو اس کے اوپر آتے ہیں جیسے گرینڈ پیرنٹس ہو گئے یا چچا وغیرہ ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ڈسینڈنٹس آف پیرنٹس، یعنی والدین کے جو ڈسینڈنٹس ہوں وہ بھی ڈسٹنٹ کنڈرڈ کے کیٹیگری نمبر 3، کلاس نمبر 3 میں آتے ہیں۔ جبکہ چوتھا اور آخری کیٹیگری جو ہے، آخری کلاس دور کے رشتہ داروں یعنی ڈسٹنٹ کنڈرڈ کا جو ہے، وہ ہے ڈسینڈنٹ آف امیڈیٹ گرینڈ پیرنٹس۔ تو یعنی گرینڈ پیرنٹس کا جو ڈسینڈنٹس ہوگا وہ چوتھے نمبر پہ آئے گا ڈسٹنٹ کنڈرڈ کی قسم ہے۔ اس میں ایک پرنسپل لاگو ہوتا ہے، نیئرر ایکسکلوڈز دی ریموٹر۔ اگر ڈسینڈنٹ آف ڈیسیز موجود ہو تو وہ اسینڈنٹ آف ڈیسیز کو ایکسکلوڈ کرے گا، اگر اسینڈنٹ آف ڈیسیز موجود ہو تو وہ ڈسینڈنٹ آف پیرنٹس کو ایکسکلوڈ کرے گا۔ یعنی یہ جو 4 کیٹیگریز ہیں، اگر ایک پہ موجود ہو تو تینوں ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں، دوسرے 1-2 اگر موجود ہو تو 3-4 ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کو بتانے کا، آپ کو تھوڑا بہت نالج دینے کا وراثت کی قانون کے مطابق ایک چھوٹا سا موضوع تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو حتی الامکان جتنا اس کے بارے میں نالج دے سکے، ہم نے کوشش کی۔ ہمیں آپ کے کامنٹس سے اور آپ کے ویوز سے اور آپ کے رائے سے پتہ چلے گا۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن دبائیے، کیونکہ اس کے بعد بہت اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آنے والی ہیں۔ بہت شکریہ۔